السلام علیکم، پاک وائی سٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 53 کی طرف۔ کلثوم عمر کا سنا تھا کہ شادی کے لیے مان نہیں رہا۔ دادی کی آواز کلثوم کی آواز سے بھی دھیمی تھی۔ اشوا کے اسٹور کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ خالہ جی آپ فکر مت کریں، صرف اسی بات پر ضد کر رہا تھا کہ اس کی تعلیم نامکمل ہے، کریئر بنانا ہے، بہت سا پڑھنا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اعتراض نہیں اسے۔ کلثوم نے دادی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا چاہا۔ آپ جی کو غم بالکل نہ لگائے، ایسی موہنی صورت ہے اشوا کی، دیکھ کر سارا غصہ بھول جائے گا۔ کلثوم نے نرمی سے دادی کے دونوں ہاتھ دبائے۔ دادی کے خدشات شاید کم ہو گئے تھے، تاہم اشوا کی دل میں پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔ ہائے، انہیں تو بہت غصہ آتا ہے، مجھے ڈانٹیں گے۔ وہ تکیے کے نیچے رکھی عمر کی تصویر کو پھر بغور دیکھنے لگی تھی۔ یہ تصویر کلثوم اس سے دیکھ کر گئی تھی۔ تصویر میں تو بہت اکڑا سے لگتے ہیں۔ اس نے خوف زدہ ہو کر سوچا، یہ تصویر ایک لاابالی سے کالج بوائے کی تصویر تھی، تاہم تصویر کے برعکس وہ خاصا ذمہ دار بھی تھا۔ چھوٹی عمر سے سنجیدگی اور تنہائی ساتھی بن گئی تھی۔ ہاں، وہ بے حد غصیلا تھا، اس کو بہت غصہ آتا تھا اور یہ اس کی شخصیت میں واضح کمی تھی۔ شاید والدین بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر کلثوم اس کی ہر جائز ناجائز مان لیا کرتی تھی، اسی وجہ سے وہ بے حد ضدی ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ خود پسند بھی۔ اپنی میں سے نکلنا اس سے گوارا نہیں تھا اور اسی میں نے اسے ہمیشہ اشوا سے ایک فاصلے پر رکھا تھا۔ اول روز سے قائم اس فاصلے کو 15 سالوں کی رفاقت بھی پاٹ نہیں کر سکی۔ حالانکہ شادی کے روز پہلی مرتبہ اسے دیکھ کر وہ ٹٹک کر رہ گیا تھا۔ سرخ عروسی لباس میں سجی سنواری سی اشوا نے دھڑکنوں میں تلاتم مچا رکھا تھا۔ تیکھے نقوش رکھنے والی قدرے اکڑ سے عمر فاروق کے چپکے سے عشق میں مبتلا اشوا کو اس سے روبرو دیکھنے کا تجربہ خاصا مشکل ترین لگ رہا تھا۔ بچی سے نرمی سے بات کرنا اور یہ پکڑو، انہوں نے ایک درمیانے سائز کی مخملی ڈبیا زبردستی اس کے ہاتھ میں تمائی۔ یہ کیا ہے؟ عمر نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ اشوا کے لیے چین ہے، چچی امی نے دلار سے کہا، تو خود ہی مہارانی صاحبہ کو دے دیجیے گا۔ اس نے صاف جھنڈی دکھائی تھی، پگلے دلہن کو یہ تحفہ تم ہی کو دینا ہے۔ چچی امی کو ایسے نازک وقت میں جی بھر کے ہنسی آ گئی۔ میں کیوں دوں؟ خواہ سر چڑھ جائے گی۔ دوستوں کے پڑھائی پٹائی بھی یاد آ گئی تھی اور وہ ان کے جلن اور حسد کو سمجھے بغیر سب کچھ ذہن نشین کر کے آیا تھا۔ خصوصاً اس کا قریبی دوست اور کلاس فیلو دانش تو جل بن کر کباب ہو گیا تھا۔ ہماری ماؤں کو تو ہمارا احساس تک نہیں ہے، ورنہ ہم بھی ایک عدد بیوی کے شوہر ہوتے۔ تم خوش نصیب ہو، کل کو تمہارے جتنے ہی تمہارے بیٹے ہوں گے، بڑے بھائی لگو گے ان کے۔ میری پھوپھی زاد بھائی خالد کی طرح وہ سیخ کباب بنا جا رہا تھا۔ پہلی مرتبہ عمر بھی کچھ اترایا، وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اس کے دوست خوب ہی اس کا مذاق اڑائیں گے، ایسا کچھ بھی نہ ہوا، الٹا وہ حسد و رشک سے مغلوب ہو کر رہ گئے۔ عمر کو اپنی یہ اہمیت خاصی بائی تھی۔ اس کے آنا اور میں کی بہت تسکین ہوئی۔ دیکھو، بیوی کے غلام مت بن جانا۔ دانش نے ان کے کان بھرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ادھر چچی امی نہ جانے کیا کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تحمل سے بات کرنا بچی سے، پھر بچی وہ بنا اٹھا، بچی ہی تو ہے۔ چچی امی بھی ناراض سی ہو گئی۔ اب جاؤ بھی، انہوں نے زبردستی سے کمرے میں دھکیلا۔ جب وہ چلا گیا تو وہ سوچنے لگی تھی، خود بھی تو بچہ ہے عمر۔ خیر، اس کی عمر میں بھائی صاحب عمر کے والد ایک بچے کے باپ بن گئے تھے، سنبھل جائے گا آہستہ آہستہ۔ وہ اسی بات پر مسرور تھی کہ انہوں نے اپنے سارے ارمان جی بھر کے پورے کیے تھے۔
جب سے انہیں کینسر تشخیص ہوا تھا تب سے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ اس گھر کے لیے انہیں عشوہ جیسی نرم، حلیم اور ہر سانچے میں ڈل جانے والی لڑکی چاہیے تھی، اور انہیں یقین تھا کہ عشوہ ان کے بعد نہ صرف اس گھر کو بلکہ عمر اور عروسہ کو بھی سنبھال لے گی، کیونکہ وہ جوہر شناس تھی اور انہوں نے سیب میں بند موتی کو پرکھ لیا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔